متقدمین کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے تلامذہ، اس کے بعد جو ائمہ تھے اس زمانے کے 15-16ویں صدی کے جو علماء وہ تو سارے ناقلین ہیں۔ لہٰذا اگر کسی عالم کا اپنے کسی استاذ کے ساتھ اختلاف ہو کسی مسئلے میں تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم اکابر کے گستاخ ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اصول افتاء سے متعلق کچھ ضروری اور اہم دروس شروط ہے۔ آداب الافتاء کو بھی ذکر کیا گیا اور آداب الاستفتاء وہ بھی ذکر کیے گئے۔ آج کے درس میں ذکر کروں گا الفرق بین الاصحاب والمشائخ، اسی طرح الفرق بین المتقدمین والمتاخرین، اصحاب اور مشائخ کے درمیان کیا فرق ہے اور متقدمین اور متاخرین کے درمیان کیا فرق ہے۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، لغت میں دوست اور ساتھی کو کہتا ہے، جبکہ شیخ لغت میں اس کو کہا جاتا ہے جو علم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے اونچا، سب سے بڑا ہو، اس کو کہتے ہیں مشائخ۔ یہ جو شیخ کا لفظ ہے، شیخ، اس کی جمع شیوخ اور اشیاخ اور مشیخہ آتی ہے، اور اس کا جمع الجمع مشائخ آتی ہے۔ بہت سارے لوگ مشائخ بولتے ہیں، یہ مشائخ نہیں ہے بلکہ مشائخ ہے، جو کہ شیخ کا جمع الجمع ہے۔ اصحاب کا اطلاق جو ہے امام صاحب اور صاحبین پر ہوتا ہے۔ لغت میں ساتھی کو کہتے ہیں، امام صاحب اور اس کے جو صاحبین ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ پر اصحاب کے اطلاق ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی امام صاحب کے جملہ بلا واسطہ تلامذہ پر بھی اصحاب کے اطلاق کیا جاتا ہے، جبکہ مشائخ کا اطلاق اس کے بعد آنے والے تمام متقدمین فقہا کو مشائخ کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی فقہ کے اندر، کہا جاتا ہے کہ یہ متقدمین کا قول ہے اور یہ متأخرین فقہا کا قول ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ متقدمین سے کون مراد ہے اور متأخرین سے کون سے فقہا مراد ہے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 صدی کے آخر تک جملہ فقہاء کرام متقدمین ہے اور اس کے بعد والے متاخرین ہے، تقریباً 299 ہجری تک۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہمارے امام صاحب کی جملہ بلا واسطہ تلامذہ متقدمین ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ متاخرین ہے۔ تو اس صورت میں 2 صدی میں ہی متقدمین کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو فقہاء کرام ہوتے 2 صدی کے بعد اسے متاخرین کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے من محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی محمد الحسن الشیبانی رحمہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر امام محمد الحسن الشیبانی رحمہ اللہ تک جو سلسلہ ہے اس کو متقدمین کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد حافظ الدین بخاری رحمہ اللہ تک متاخرین ہے۔ حافظ الدین بخاری رحمہ اللہ کا سن ولادت 615 ہجری ہے اور وفات 693 ہجری ہے۔ گویا یہ جو عالم ہے علامہ حافظ الدین بخاری رحمہ اللہ، یہ 7ویں صدی کا عالم ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے، وہ بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فقہ کے کتب میں یہ لفظ آتا ہے کہ سلف کا اس بارے میں یہ قول ہے، پھر کہا جاتا ہے خلف کا اس کے بارے میں یہ قول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام محمد الشیبانی رحمہ اللہ تک یہ سلف میں داخل ہے، اور اس کے بعد شمس الائمہ الحلوائی رحمہ اللہ تک خلف میں داخل ہے۔ اور یہ شمس الائمہ رحمہ اللہ 5ویں صدی کا بزرگ اور عالم دین تھے۔ تو یہ چند فرق تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ اصحاب اور مشائخ کسے کہتے ہیں، متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح کیا ہے، اس سے کون کون شخصیات مراد ہے، اور سلف کسے کہا جاتا ہے اور خلف کسے کہا جاتا ہے۔ آخر میں بطور فائدہ کی یہ بات ذکر کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ اس کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرو گے تو کہتے تم تو اکابر کے خلاف کرتے ہو، تم تو متقدمین کے خلاف کرتے ہو۔ حال یہ ہے
ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ متقدمین سے کون مراد ہے، متاخرین سے کون مراد ہے۔ یہ حضرات سلف سے مراد کون مراد لیتے ہیں کہ آپ نے جس سے پڑھا وہ سلف میں داخل ہے، آپ نے جس سے پڑھی متقدمین میں داخل ہے، تو تم تو متقدمین کے ساتھ اختلاف کرتے ہو۔ تو عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ پنج پیری ہے، یہ اکابر کے خلاف ہے، یہ متقدمین کے خلاف ہے۔ اور متقدمین کس کو کہتے ہیں؟ 15ویں صدی کے علماء کو متقدمین کہتے ہیں، 15ویں صدی کے علماء کو اکابر کہا جاتا ہے۔ یہ تو سارے اصاغر ہے، یہ تو سارے بعد والے لوگ ہیں۔ متقدمین کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے تلامذہ، اس کے بعد جو ائمہ تھے اس زمانے کے 15-16ویں صدی کے جو علماء وہ تو سارے ناقلین ہیں۔ لہٰذا اگر کسی عالم کا اپنے کسی استاذ کے ساتھ اختلاف ہو کسی مسئلے میں، تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم اکابر کے گستاخ ہو۔ اس سے یہ کہنا کہ تم متقدمین کے خلاف رائے رکھتے ہو، تو یہ کہنا، یہ میرے خیال میں یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور اختلاف بھی ہو تو اعتدال کے ساتھ، لیکن عوام کو اس طرح دھوکہ دینا کہ یہ سلف کے خلاف کرتا ہے، یہ متقدمین کے خلاف کرتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ چند فرق میں نے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشستیں اور رفتن میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔